السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عباس جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں عباس جمیل ٹی وی۔ دوستو، فیصل مسجد کے نام سے کون واقف نہیں؟ فیصل مسجد کا شمار دنیا کے چند بڑے مساجد میں ہوتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کی دوسری جبکہ دنیا کی 13ویں بڑی مسجد ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو فیصل مسجد کی دلچسپ تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ فیصل مسجد پاکستان کی ایک مسجد ہے جو اسلام آباد میں مارگلا پہاڑوں کے دامن پر واقع ہے۔ اس مسجد کو ایک عصری ڈیزائن کی شکل دی گئی ہے جس میں کنکریٹ کے خول کے 8 اطراف ہے اور یہ بیڈوین خیمے سے متاثر ہے۔ یہ مسجد خاص طور پر پاکستان اسلام آباد میں سیاحوں کی ایک بڑی توجہ کا مرکز ہے اور اسے اسلامی فن تعمیر کی عصری اور بااثر خصوصیات کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں سعودی بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے $120 ملین کی لاگت سے ہوا تھا۔ پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے اور شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے اس خیراتی کام کی وجہ سے اس مسجد کو فیصل کا نام دیا گیا۔ ترکی کے آرکیٹیکٹ ایدات علی ڈالوکے کے غیر روایتی ڈیزائن کا انتخاب بین الاقوامی مقابلے کے بعد کیا گیا تھا۔ عام گنبد کے بغیر اس مسجد کی شکل بیڈوین ٹینٹ کی طرح ہے جس کے چاروں طرف 260 فیٹ لمبے مینار ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد 1986 سے 1993 تک دنیا کی سب سے بڑی مسجد تھی، جب اسے سعودی عرب کے علاقے مینا میں مساجد نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ کیپیسٹی کے لحاظ سے فیصل مسجد اب دنیا کی 13ویں بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے لیے محرکات 1966 میں اس وقت شروع ہوئی جب شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران اسلام آباد میں قومی مسجد بنانے کے لیے پاکستانی حکومت کے اقدام کی حمایت کی۔ 1969 میں ایک بین الاقوامی مقابلہ ہوا جس میں 17 ممالک کے آرکیٹیکٹ نے 43 تجاویز پیش کیے۔ اس مقابلے کو جیتنے والا ڈیزائن ترکی کے آرکیٹیکٹ ایدات علی ڈالوکے تھا۔ اس پروجیکٹ کے لیے 46 ایکڑ زمین مختص کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر کا آغاز 1976 میں نیشنل کنسٹرکشن لمیٹڈ آف پاکستان نے کی جس کی سربراہی عظیم خان نے کی اور اس کی مالی اعانت سعودی عرب کی حکومت نے کی، جس پر 130 ملین سعودی ریال کی لاگت آئی جو آج کے اندازتاً 120 ملین امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز اس فنڈ میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور مسجد اور اس کی طرف سے جانے والی روڈ دونوں کے نام ان کے نام پر 1975 میں ان کے مرڈر کے بعد رکھے گئے تھے۔ شاہ فیصل بن عبدالعزیز کے جانشین شاہ خالد نے اکتوبر 1976 میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور 1978 میں تعمیراتی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ 18 جون 1988 کو اس مسجد میں پہلی نماز ادا کی گئی، حالانکہ یہ مسجد 1986 میں مکمل ہوئی تھی۔ فیصل مسجد 5000 اسکوائر میٹر پر محیط ہے اور بیرونی احاطہ کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ فن تعمیر جدید ہے لیکن ساتھ ہی روایتی عربی فن تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے جو ایک بڑا تکونی خیمے اور 4 میناروں پر مشتمل ہے۔ مسجد کے اندر مرکز میں ایک بڑا برقی فانوس حسب ہے اور مشہور زمانے پاکستانی اطاعت صادقین نے دیواروں پر پیچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہے جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہے۔ پیچی کاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ فیصل مسجد شاہراہ اسلام آباد کے اختتام پر واقع ہے جو شہر کے آخری سرے پر مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت سین دیتی ہے۔ یہ اسلام آباد کے لیے ایک مرکز اور شہر کی سب سے مشہور پہچان ہے۔ فیصل مسجد پاکستان کی قومی مسجد ہے۔ اس مسجد کو تعمیر ہونے میں 10 سال مکمل ہوئے تھے۔ فیصل مسجد میں ایک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کو ترکی کے معمار ویدات علی ڈالوکے نے ڈیزائن کیا تھا اور اس
مسجد کے مکمل ہونے پر کل 120 ملین امریکی ڈالر لاگت آئی ہے۔ دوستو میں ہوں عباس جمیل اور آپ دیکھ رہے تھے عباس جمیل ٹی وی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کیجیے اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔